الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه المجيد يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا اور تم کو پاک کر دیا اور تم کو چن لیا عالمین کی عورتوں پر۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام کے زمانے میں حسینہ نامی ایک بڑی نیک بخت اور عبادت گزار بیوی تھی۔ ان کے میاں کا نام عمران بن ماسان تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حسینہ کے بہنوئی تھے۔ حسینہ بیت المقدس کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ آخری عمر میں جب حاملہ ہوئی تو خدا سے یہ نذر کی کہ میرے وطن میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو اللہ کی نذر کر دیا کرتے تھے اور پھر اس سے عمر بھر دنیا کا کوئی بھی کام نہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کا یقین دلایا کہ لڑکا ہوگا، فرزند پیدا ہوگا، مگر جب وقت آیا تو لڑکی پیدا ہوئی۔ حسینہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ میری نذر قبول نہ ہوئی، کیونکہ لڑکی کو نذر کرنے کا دستور نہ تھا۔ بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے اور تو جانتا ہے کہ عورت مرد کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔ خدا بندہ اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان کے مکر سے ان کو بچائے رکھنا۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آواز آئی ہے حسینہ، ہم نے تمہاری نظر کو قبول کیا۔ بس وہ خوش ہو گئی۔ جب مریم 7 برس کی ہوئی تو ان کی ماں ان کو ساتھ لیے ہوئے بیت المقدس میں آئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے کہنے لگی، میں نے ایسے ایسے نذر کی تھی، اب آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے ان رہبانوں سے جو بیت المقدس میں رہا کرتے تھے پوچھا کہ اس لڑکی کی نگرانی اور پرورش کا بار کون اپنے اوپر لینا چاہتا ہے؟ ہر ایک نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ جب آپس میں جھگڑا ہونے لگا تو قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو خدمت کو اپنے ذمے میں لے لیا۔ بیت المقدس میں چھت پر ایک علیحدہ کمرہ مریم کو دے دیا گیا۔ وہاں رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ حجرہ باہر سے بند رہتا تھا۔ کنجی اس کی چابی حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس رہتی تھی۔ صبح و شام کھانا پہنچانے جایا کرتے تھے، اس کو کھولتے۔ بس ایک بار جو حجرہ کھولا تو کیا دیکھا کہ مریم مشغول نماز ہیں اور طرح طرح کے میوے اور کھانے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ بند کمرے میں یہ کہاں سے آ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے، اور کہاں سے دے دے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو جناب زکریہ آپ سمجھ گئے کہ یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ یہ قصہ صاف لفظوں میں قرآن میں موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم بیان کریں کہ فاطمہ زہرا کے لیے تو عام جنت سے آ گیا تو لوگ اعتراض کرنے پہ شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، محمد وعلى محمد۔ تو مریم نے آواز دیا یہ خدا بند عالم کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 14 سال ہوئی کہ ایک دن غسل کر کے نکلی تو ایک خوبصورت نوجوان کو اپنے کمرے میں کھڑا پایا۔ ایک مرتبہ ڈر کر کہنے لگی، اگر تو نیک و پرہیزگار ہے تو میں تیرے معاملے میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، مریم ڈرو نہیں، میں تمہارے خدا کا بھیجا ہوا رسول جبرائیل ہوں اور اس غرض سے آیا ہوں کہ تم کو ایک صاف ستھرے بچے کی بشارت دیتا ہوں۔ مریم نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے مذہبی نہیں کیا اور نہ میں بدکار عورتوں میں سے ہوں۔ اس نے کہا، تمہارے رب کا یہی حکم ہے، یہ کام خدا کے نزدیک آسان ہے۔ تیرا بیٹا خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ اس کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو گئی مریم اور یہ واقعہ کسی پر ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا چاہا کہ یہاں سے نکل کر کہیں چلی جائے تاکہ ولادت کا یہ حال یہاں کے کسی رہنے والے کو معلوم نہ ہو، تو دل میں کہا کرتی تھی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی تاکہ مجھے یہ بدنامی نہ ملتی۔ دروازہ باہر سے بند تھا،
جو ہی دروازے کے قریب پہنچی وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اگر ہم بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین درد زہر کی حالت میں دیوار کعبہ مس کر رہے ہیں تو ایک دیوار میں کھل گیا۔ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں یہی دروازہ جو مریم ہے جب جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچتی ہے تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جناب مریم کی فضیلت اپنی جگہ، جناب سیدہ کی فضیلت اپنی جگہ۔ الغرض جناب مریم علیہ السلام چپ چاپ بیت المقدس سے نکل کر ایک میدان کی طرف چلی گئی۔ ایک کھجور کے درخت کے نیچے جو بالکل سوکھا ہوا تھا بیٹھ گئی، ایک چادر کی آڑ کر لی۔ وہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جناب مریم علیہ السلام کو بھوک لگی، بھوک بھی معلوم ہوئی اور پیاس کا بھی غلبہ ہوا۔ خدا بند عالم نے وحی کی وَخُذِّي إِلَيْكَ بِجُذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا، اے مریم اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر ہلا دو، تمہارے اوپر پکے ہوئے تازے تازے خرمے گریں گے۔ جو سوکھا ہوا پیڑ تھا پیروں کی زمین پر رگڑو پانی نکل آئے گا۔ چنانچہ مریم نے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر ہلایا، سوکھے درخت سے تر و تازہ پھل گرنے لگے، اس سے پکے رسیلے پھل گرنے لگے، ان کو کھانے لگی۔ کھاتے ہی دودھ بھرایا، چشمے کا پانی پیا اور سیر و سیراب ہو گئی۔ صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ ہیں جناب مریم جن کے لیے خدا نے دنیا کے ایک درخت کے پھلوں کو ان کی غذا قرار دے دیا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد تھی جن کے لیے خانہ کعبہ کے اندر جنت کے میوے آئے۔ یہ مریم تھی جن کو خانہ کعبہ میں بچے کی ولادت کی اجازت نہ ہوئی۔ یہ فاطمہ بنت اسد تھی جن کے لیے ندا آئی ادخلی فی البیت۔ جب جناب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلی تو یہودیوں نے آ گھیرا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو بچلن کہا۔ ہارون بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی بدکار آدمی تھا، اور ازراہ طنز اس کی بہن کر کر خطاب دیا جانے لگا کہ یہ ہارون کی بہن ہے، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ خدا نے وحی کی کہ تم خاموش رہو، لہٰذا مریم نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ہم کیوں کر بولنے کی تکلیف دیں اس بچے کے جو ابھی گہوارے میں ہے، یعنی گود میں ہے۔ اشارے سے کہا پوچھو تو۔ آخر کار انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تمہارا باپ کون ہے؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ فآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، سبحان اس نے اللہ، مجھے کتاب دی ہے، سبحان نبی اللہ، بنا کر بھیجا ہے۔ صلوات محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا، پھر یہ کہنا کہ مجھے بچپن میں خدا کی کتاب دی، پھر یہ کہنا کہ مجھے نبی بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے برگزیدہ بندے بچپن میں بھی ویسا ہی کلام کرتے ہیں جیسا عام لوگ بڑے ہو کر کرتے ہیں۔ بس اگر علی ابن ابی طالب نے آغوش مادر میں کلام کیا تو لوگوں کو تعجب کیسا، اس کو غلط کیسے سمجھنا؟ علی مرتبے میں عیسیٰ سے کم نہ تھے۔ دوسرے عیسیٰ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے کتاب دی۔ اگر عیسیٰ بچپن میں انجیل پڑھائے آتے ہیں تو علی اگر پیدا ہوتے ہی اگر قرآن سنا دے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عیسیٰ کے لیے کہ یہودیوں نے باہم پھر یہ طے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اپنی لڑکی کی شادی نہ کرے، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ وہ عمر بھر کنوارے بھی رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب خاص حواری کہلاتے ہیں۔ یہ دھوبی لوگ تھے، انہوں نے وفاداری اور جانثاری کے دعوے تو بہت کیے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام پر مصیبت کا وقت آیا تو کئی حواری ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہودی بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا ارادہ کر لیا تو آپ ایک گھر میں چھپ گئے، پوشیدہ ہو گئے۔ آپ نے حواریوں سے کہا کہ تم صبح سے پہلے میری نبوت کے منکر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب بادشاہ کے سپاہی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تو ایک حواری نے اس گھر کا پتہ بتا دیا جہاں آپ پوشیدہ تھے۔ ایک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں۔ ایک دیوار پھاند کر باہر چلا گیا۔ جس نے کہا تھا کہ میں جانتا ہی نہیں، اس کو خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بنا دیا۔
لوگ اسی کو پکڑ کر لے گئے اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا. تو خدا نے عیسیٰ کو آسمان پر بلا لیا. اب یہودیوں کو اس کا پتہ بھی نہ چلا. وہ سمجھے کہ ہم نے جس کو سولی دی ہے، قرآن حکیم کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا کہ ان کے ہم شکل کو سولی دے کر سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے. صلوات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سلسلے میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ انبیاء کے اصحاب خاص اکثر اپنی بے وفائی کا ثبوت دیتے رہے. جب نبی پر مصیبتیں پڑتی رہیں تو سب الگ ہوتے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. طالوت کے ساتھیوں نے وقت جنگ طالوت کا ساتھ چھوڑ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا. یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں نے بھی جنگ احد میں ساتھ چھوڑ دیا. باوجود کہ حضرت آواز بلند کر کے کہتے تھے، ایک ایک کا نام لے کر پکارتے تھے، مگر کوئی نہ سنتا تھا. علی کے اصحاب نے بھی دھوکہ دیا. جنگ صفین میں ایک گروہ آپ سے الگ ہو گیا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے دھوکہ دیا، آپ کو معاویہ کے سپرد کر دینے کا ارادہ کر دیا. یہ تو صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی، جن کو خدا نے ایسے اصحاب و انصار دیے جو نہ کسی نبی کو ملے نہ ولی کو ملے. خود امام نے شب عاشور ان پر فخر کیا ہے. آپ نے کئی بار لوگوں کو کھلے لفظوں میں سمجھایا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ زندہ نہ بچے گا. میں اپنی بیعتیں تمہارے سروں پر سر اٹھا لیتا ہوں، جس کا دل جدھر چاہے چلا جائے، مگر ان وفاداروں میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا اور بڑی خوشی سے اپنی جانیں امام کے قدموں پر نثار کر دی. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ خصوصیت بھی امام حسین کی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں بھی خالص مومنوں کا مجمع ان کے ساتھ نہیں رہا، بلکہ مخلوط مجمع رہا، یعنی مومنوں منافق ملے جلے رہے. یہاں تک کہ نہ سرور انبیاء کے زمانے میں یہ مجمع نکلا اور نہ حضرت علی کے زمانے میں. یہی وجہ تھی کہ منافقوں نے دوستوں کی آڑ میں بڑے بڑے نقصان پہنچائے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مجمع تھا وہ بالکل نکھرا ہوا تھا. کسی منافق کا نام بھی تھا تو نام تک نہ تھا، سب مومن ہی مومن تھے. کیا کہنا امام حسین علیہ السلام کا، نہ صرف اپنا مجمع کو نکھارا بلکہ دشمن کے مجمع کو بھی نکھار دیا. اب دونوں طرف خالص لوگ رہ گئے تھے. ایک طرف سب مومن ہی مومن تھے، دوسری طرف سب منافق ہی منافق تھے. ایک طرف حق ہی حق رہ گیا تھا، دوسری طرف باطل ہی باطل تھا. منافقوں میں حر وغیرہ جو دو چار مومن داخل ہو گئے تھے، امام نے ان کو بھی پکڑ کر مومنوں کی طرف لے آئے تھے. اسی کو آصف بجنوری نے اپنے اشعار میں پیرویا ہے کہ کربلا کے میدان میں کس طرح کے افراد تھے کہ ابن زہرا، قاسم و عباس و اکبر ایک طرف، شمر و خولی، حرملہ جیسو کا لشکر ایک طرف، اور کربلا کے دشت میں دو طرح کے افراد تھے، بد سے بدتر ایک طرف، بہتر سے بہتر ایک طرف. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس عزادارو، جس طرح مرد کامل الایمان حسین کے ساتھ تھے، اسی طرح کامل الایمان عورتیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں. ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ زنان اہل بیت کے 14 عورتیں تھیں. وہ انصار حسین کے ساتھ کوفے سے آئی ہوئی تھی. انہوں نے کسی وقت بھی اپنے دل میں اس خیال کو نہیں آنے دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اس مصیبت میں پڑے. ان کو اپنے سے زیادہ جناب زینب و ام کلثوم اور دیگر زنان اہل حرم کی راحت کا خیال تھا. زندان شام میں انہوں نے کبھی کھانے پینے میں سبقت نہ کی. ہر وقت یہی چاہا کہ پہلے شہزادیاں کھانا کھا لیں تب ہم کھائیں. زندان شام میں اہل حرم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. رات دن ان کو سوائے رونے کے اور کام ہی نہ تھا. یزید کا محل زندہ کے قریب تھا. ایک رات جو رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو ہندا زوجہ یزید نے کہا، ارے یہ کن بے کسوں کو تو نے قید کر رکھا ہے جو رات دن روتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ زندان میں جا کر ان کا حال معلوم کروں. یزید نے کہا، یہ ہمارے دشمن کی بیویاں ہیں. میں نے ممانعت کر دی ہے کہ کوئی شامی عورت ان سے ملنے کی کوشش نہ کرے. یہ سحر بیان لوگ ہیں،
بہت جلد دوسروں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ ہندا نے کہا مجھے اجازت دے کیونکہ میرا دل ان کو دیکھنے کو چاہتا ہے۔ یزید نے اجازت دی۔ ہندا نے پہلے ایک کنیز کو بھیجا کہ جا کر جاؤ اور اسیروں کو خبر کر دو کہ ہندا ارے زوجہ یزید آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ ارے کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس خبر کو سن کر ارے ان خستہ حالوں کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ جو زمانے کا انقلاب ہے، کل جس ہندا کو ارے زینب و کلثوم کی خدمت میں فخر ہوا کرتا تھا، آج وہ شاہانہ شان سے ارے قید خانے میں ان کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ آزادارو سیدانیہ سروں کو گھٹنوں میں دبا کر بیٹھ گئی۔ ہندا لباس پہن کے ارے کنیزوں کے جھرمٹ میں داخل زندہ ہوئی۔ تاریکی میں ارے کسی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ بس ایک مرتبہ ہندا نے حکم دیا کہ شمع روشن کی جائے۔ وہ 72 کی سوگوار بیویوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ پوچھنے لگی ارے کس قبیلہ و قوم کے لوگ ہو، تم کو ایسی کیا تکلیف ہے کہ تم رات رو رو کر گزارتے ہو؟ ارے زینب نے کہا ارے ہم بے کسوں کی احوال پرسی سے کیا فائدہ، ہم اس قابل ہی نہیں رہے کہ اپنے قوم و قبیلے کو بیان کرتے۔ ارے کبھی مدینہ رسول میں رہا کرتے تھے، اب تو غریب الوطن ہے۔ ارے یزید کے مجرم ہے، اپنے کو مدینے کا بتاتے ہیں۔ ارے ہندا نے گھبرا کر کہا بی بی مدینے کے کس محلے کے رہنے والے ہو؟ ارے ایک مرتبہ فرمایا ارے ایک محلہ بنی ہاشم ہے، جو کبھی آباد ہوا کرتا تھا مگر اب ویران ہو گیا۔ ارے ہندا نے کہا اے بی بی ایسا نہ کہو کہ جب تک میرے مولا حسین کا دم باقی ہے میری بیوی ارے زینب و کلثوم موجود ہے، محلہ ویران نہیں ہو سکتا۔ آزادارو رات دن لوگ ان کی زیارت کو آیا کرتے ہیں۔ ارے زینب نے فرمایا کیا تم زینب کو پہچانتی ہو؟ ارے اس نے کہا ارے وہ میری شہزادی ہے، غلام ہندا ہوں۔ ارے یہ سن کر زینب نے رو کر فرمایا ہندا ارے میں ہی زینب بنت علی، ارے حسین کی سوگوار بہن۔ اے ہندا اب حسین کہا ارے تیرے جوہر نے ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ کربلا میں قتل کر دیا۔ ارے ہم ایسے وقت مدینے سے نکلے تھے کہ بالخیر سے جانا نصیب نہ ہوا۔ ارے ہماری گودے بچوں سے خالی ہو گئی، ہمارے وارثوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ نوجوان ہمارے بوڑھے ہمارے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ارے کربلا میں ارے مثل گوسفند ارے شہید کر دیے گئے۔ ارے اس نے ایک مرتبہ ہندا نے پوچھا ارے قمر بنی ہاشم کہاں تھے؟ ارے شبیہ پیغمبر علی اکبر کہاں تھے؟ ارے زینب نے ارے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا اے ہندا عباس کے شادے ارے نہر کنارے کٹ گئے، علی اکبر کے ارے چاند سے سینے میں برچی مار دی گئی۔ آج کس کس کو پوچھتی ہو؟ ارے کوئی باقی نہ رہا۔ ارے ہمارے شہیدوں کے لاشوں پر ارے گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ آزادارو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ارے ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہمیں بری طرح لوٹا گیا، ہمارے سروں پر ایک چادر تک نہ چھوڑی گئی، ہمیں قید کر کے کوفے لے گئے، بازاروں میں تشہیر کیا، سر برہنہ ارے پسر زیاد کے دربار میں لے جائے گئے، قید خانے میں بند کیا گیا، وہاں سے ہمیں دمشق بھیجا جہاں کے گلی کوچوں میں ہم کو بے اماری کے اونٹوں پر بٹھایا گیا اور شہیدوں کے سر ارے نیزوں پہ چڑھا کر تشہیر کیا گیا، ہم کو رسیوں سے باندھ کر ارے یزید کے دربار میں لایا گیا، وہاں سے اس قید خانے میں لا کر بند کیا گیا۔ ارے بس اتنا سننا تھا کہ ہندا چیخے مار مار کر رونے لگی، ارے اپنا سر جناب زینب کے قدموں پہ رکھا اور کہنے لگی ارے آپ مجھے خبر نہ دی کہ اس زندہ میں ارے عالم کی شہزادیاں میری شہزادیاں ارے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بند ہے۔ ارے خدا لعنت کرے اس یزید پر ارے جس نے آل رسول کو قید کر دیا۔ آپ لوگوں کے رونے نے ارے میری نیند حرام کر رکھی تھی۔ ارے مجھے تو یہ بتایا گیا تھا ارے کسی خارجی نے خروج کیا ہے
ارے اس کو قتل کر کے اس کے کنبے کو اسیر کر کے لائے ہیں. کاش میں اندھی ہو جاتی اور یہ سما میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی. ارے بی بی، ایک مرتبہ بی بی، یہ بچی کون ہے جو ہر رات کو اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے؟ ارے ایسے بلبلا کے روتی ہے کہ اس کی آواز سے ارے میرا دل تڑپ جاتا ہے. ارے ایک مرتبہ ارے زینب نے کہا ارے وہ میرے ماہجائے حسین کی ارے لاڈلی بیٹی سکینہ ہے جو یاد بدر میں ہر وقت روتی ہے. اس نے کہا میں بھی اس بچی کو دیکھنا چاہتی ہوں. ارے جناب زینب نے سکینہ کو پاس بلا کر گود میں بٹھایا. ارے ہندا نے کیا دیکھا، ارے کیا دیکھا کہ پھٹا ہوا کرتا ارے خون آلود ہے. ارے پوچھا یہ خون اس بچی کے کرتے پہ کیسا ہے؟ زینب نے رو کے فرمایا اے ہندا، اس بچی پر وہ ظلم ہوئے یزید نے کیے جن کے بیان کرنے کی تاب نہیں. ارے خونی نے اس کے کان چیر کر ارے گوشوارے کھینچے، شمر نے اس معصوم بچی کے تماچے مارے، اس کی ننھی سی گردن میں ارے رسی باندھی. زور کے ساتھ ارے یزید سے کہوں گی کہ وہ جلد سے جلد رہا کر دے. بی بی، اس ظالم پر میرا کیا زور، میں اس کے پنجے میں پھنسی ہوئی ہوں. نہ آج ہی اس کے محل کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں چلی جاتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.